رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جالوت، طالوت اور داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ عرصہ تو راہ ہدایت پر گزارا، لیکن بعد میں وہ بدعت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ان میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب ان کی بے باکیاں حد سے بڑھ گئیں تو حملہ آوروں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ہمسایہ قوموں کی لوٹ مار نے بنی اسرائیل کی زندگیوں میں تلخی بڑھا دی، اور پھر آہستہ آہستہ دشمن ان پر غالب آ گیا۔ رب کریم نے ان پر ان کی کوتاہیوں کے سبب اس طرح سختی فرمائی کہ قوم عمالقہ جو فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں پر آباد تھی، بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو گئی اور ان کو گروہ در گروہ قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور یہ غالب سے مغلوب ہو گئے۔ بے شک اللہ کا راستہ چھوڑنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ قوم عمالقہ کے جنگجوؤں نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا۔ بنی اسرائیل کا یہ دور بہت نازک تھا۔ تابوت سکینہ کے اس طرح ہاتھ سے چلے جانے نے ان کی کمر توڑ دی۔ تورات کی برکات اور تابوت سکینہ کی موجودگی بنی اسرائیل کے لیے باعث غلبہ تھی، لیکن ان کی سرکشیوں کی انتہا نے دشمن کو ان پر حاوی کر دیا اور یہ پستی کا شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو عہد کا صندوق کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس صندوق میں رکھے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ تختیاں تھیں جو طور سینہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں تورات کا اصل نسخہ بھی موجود تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ اس میں منو سلوہ بھی ایک بوتل میں بند کر کے رکھا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں رب کریم کے اس احسان کو یاد کریں اور شکر گزاری کریں رب کریم کے اس احسان کی جو ان کے آباء و اجداد پر صحرا میں کیا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی شامل تھا جو بہت سے معجزات کا سبب بنا تھا۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس تابوت کا منہ تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور اس میں روح بھی تھی، ہوا بھی تھی، 2 سر تھے، 2 پر تھے اور دم بھی تھی۔ اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے دل دھوئے جاتے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جس نبی کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شموئیل علیہ السلام تھے۔ عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا تو لاوی کی جس نسل میں پیغمبری چلی آ رہی تھی وہ سب کے سب مختلف لڑائیوں میں ختم ہو گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت بچی۔ سب کی امیدیں اس عورت سے وابستہ ہو گئیں کہ اس عورت سے لڑکا پیدا ہو اور وہ نبی بنے۔ وہ عورت بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتی کہ اللہ رب العزت اس کو لڑکے سے نوازے تاکہ وہ نبی بنے اور بنی اسرائیل کے لیے راہ نجات ہو۔ اس کی دعا مقبول ہو گئی اور رب کریم نے اس کو ایک لڑکا عطا کیا۔ اس کا نام شموئیل رکھا گیا، جس کے لفظی معنی ہیں اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔
نبوت کی عمر تک پہنچ کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ تابوت سکینہ دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ دشمنوں کی قہر سمانیاں جاری تھیں۔ تبھی اپنے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور دشمنوں کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ رب العزت یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر ان پر جہاد فرض ہو گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پیغمبر اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اگر جہاد فرض ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ منہ پھیر لو۔ لیکن قوم نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن جب جہاد کی فرضیت کا حکم ہو گیا تو سب منہ موڑ گئے سوائے چند لوگوں کے۔ چونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ان پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو پیغمبر نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت ایک مفلس شخص تھا اور ان کا تعلق شاہی خاندان سے بھی نہیں تھا۔ شاہی خاندان یہودا تھا، اس لیے قوم بگڑ گئی اور اماراتیں تان کرنے لگی۔ انہوں نے خیال کیا کہ طالوت کی بادشاہی سے زیادہ وہ خود حقدار ہیں، کیونکہ وہ شاہی خاندان سے ہیں اور طالوت ایک مفلس شخص ہے۔ شموئیل علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، یہ حکم اللہ پاک کا ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بہت نوازا ہے اور اسے تمہارے مقابلے میں زیادہ طاقت اور علم دیا ہے، کیونکہ طالوت ایک طاقتور، شجاع، بہادر اور لڑائی میں سب سے آگے تھے۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہر میدان میں ان سے برتر تھے۔ تبھی تو رب کریم نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل نے ایک شرط رکھی کہ اگر طالوت کھویا ہوا تابوت سکینہ واپس لے آئے تو ہم ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ کہا جاتا ہے جب کفار نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تو وہ تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ صبح گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نیچے پڑا ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اس تابوت کے اوپر رکھ دیا۔ اس سے اگلے دن جب کفار اپنے بت خانے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بت نیچے چکنا چور پڑا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تابوت سکینہ کی کرامات ہیں۔ اس دوران وہاں پر ایک وبا پھوٹ پڑی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس پہنچانا تھا۔ وہ تابوت جس علاقے میں بھیجا گیا وہاں وبا پھوٹ پڑی، تو ناچار ہو کر انہوں نے 2 بیلوں پر وہ تابوت لا کر اس کو ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر حضرت طالوت کے پاس لے آئے۔ جب بنی اسرائیل نے وہ تابوت طالوت کے پاس دیکھا تب ان کو طالوت کی بادشاہی کا یقین آ گیا اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کے لشکر سازی فرمائے۔ پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ ان کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ ابھی یہ لشکر اپنی منزل سے دور تھا کہ طالوت نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو اسے ہاتھ سے نہ چکھے وہ میرا ساتھی ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک آزمائش تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ پاک تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تمہارے سامنے ایک نہر آئے گی، تمہیں خوب پیاس لگے گی، جو میرا ساتھی ہوگا وہ پانی نہیں پیے گا، صبر کرے گا، اور جو میرا ساتھی نہیں ہوگا وہ اس میں سے پانی پی لے گا۔ چنانچہ چند لوگوں کے سوا تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اور اس طرح انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 فرمانبردار رہے۔
حضرت طالوت جانتے تھے کہ ان کے لشکر میں صبر و ضبط کی کمی ہے، اس لیے شاید انہوں نے لوگوں کی کانٹی چھانٹی کے لیے یہ آزمائش تجویز کی تاکہ لوگ ان کے ساتھ رہیں جو آگے چل کر ڈٹ کر جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ جب لشکر طالوت نے نہر کو عبور کر لیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ آج ہم جالوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جالوت قوم عمالقہ کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی فوج اس وقت دنیا کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ جالوت دشمن کی فوج کا سردار تھا اور ایک مضبوط اور بہادر شخص تھا، لیکن جن لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، انہوں نے کہا بعض اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ بس انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک چرواہے تھے۔ ان کو جب جنگ کی خبر ہو گئی تو انہوں نے بھی جنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کے پاس ایک غلیل تھی جو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور غلیل کو چلانے میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ لشکر طالوت کا مقابلہ لشکر جالوت سے ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اہل ایمان نے جالوتیوں کو شکست فاش دی۔ جب صفیں ترتیب پا گئیں اور جالوت آگے آیا تو اس نے کہا، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ جب اس نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو بولا، تو چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے قتل کرو، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میں تم کو قتل کر دوں۔ آپ نے پتھر کو غلیل میں رکھ کر جالوت پر چلایا۔ غلیل سے 2 پتھر نکلے جو سیدھا جالوت کے سر پر لگے اور وہ وہیں گھوڑے سے گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اپنے سردار کی ہلاکت کو دیکھ کر اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی حضرت طالوت کی بیٹی سے انجام پائی۔ بعد میں داؤد علیہ السلام سلطنت کے مستقل سلطان بن گئے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو ابھی نبوت کے مقام سے سرفراز نہیں کیا تھا، پھر آپ کو علم، حکمت اور سلطنت عطا فرمائی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پست لوگوں کی پستی کو داؤد علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہی سے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام چلانے کے لیے یہ ضابطہ ترتیب دے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک حد سے زیادہ زمین پر غلبہ حاصل نہیں کرنے دیتا، مگر جب گروہ اس حد تک تجاوز کرتا ہے تو دوسرے گروہ سے اس کا زور توڑوا دیتا ہے۔ اگر زمین میں ہمیشہ ایک گروہی برسر اقتدار ہوتا تو عجب قہر کا سما ہوتا اور فساد ہی برپا رہتا۔ اللہ کس طرح فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر، یہ بات حضرت طالوت اور جالوت کے قصے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت اور دولت کی فراوانی بھی اکثر بے فائدہ ہو جاتی ہے، اور یہ رب کریم کی شان اور مرضی ہے کہ جس کو چاہے نواز دے اور لینے پر آئے تو سب کچھ لے لے۔ انسان کو تنگی اور آسائش دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نہ ہی میدان جنگ میں اپنی قلت سے گھبرائے اور نہ کثرت پر غرور کرے۔ انشاءاللہ فتح و نصرت مددگار ہوگی۔